السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 64واں درس ہے، 64۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اپنی تعریف سے مراد انٹروڈکشن، آپ نے اپنا تعارف کس طریقے سے کروایا ہے اس کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کی یہ آخری کڑی ہے۔ ہم آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 باتیں بیان کی تھی، اور اس 17 میں ہم 14 آپ کے سامنے کل تک بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی سے یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اطاعت حسبی، اطاعت میری عزت ہے، اطاعت میری عزت ہے۔ یعنی ہم اللہ کی اطاعت کر کے یہ سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس میں بڑی عزت ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لے۔ عموماً جب آدمی نیکی کرتا ہے، نمازیں خوب پڑھتا ہے، اچھے اخلاق پیش کرتا ہے، کوئی دکھاوے کے طور پر نہیں، صحیح میں اچھا آدمی، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت میں اس کی بنیاد پر ہم کو عزت ہے۔ حالانکہ یہ ساری صفت، اچھے اخلاق، نماز، روزہ، عبادت جتنی ہیں، وہ سب اللہ کے رسول میں ایک دم مکمل اور کامل شکل میں موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہتا تھا کہ میرا اخلاق میرے لیے عزت کا باعث ہے۔ یہ آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنی عزت اس میں محسوس کرتا ہوں کہ میں پروردگار عالم کا اطاعت گزار ہوں، اس پر مجھے عزت محسوس ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں، غور سے سنیے گا یہ باتیں، اگر زندگی میں یہ آدمی کی سمجھ میں آ جائے کہ اصل چیز اطاعت الہی ہے ہر چیز میں۔ ابھی میں آپ سے کہوں کہ آپ تیسرا حج کرنے جا رہے ہیں، آپ نہیں جائیں، آپ کے محلے میں لوگ پریشان ہیں، وہ 1,00,000-1.5 لاکھ روپے دے کر کے 2-4 فیملی کو اسٹیبلش کر دے، ان کو کچھ مدد کر دے، کھڑے ہو جائے، اس کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے۔ پتا چلا وہ حج میں بھی حظ نفس ہے، حظ نفس یعنی دل کو اچھا لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم وہ تیسرا حج کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا اس میں کیا حکم ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول جو ہماری عادت ڈالنا چاہ رہے ہیں، جو ہماری جو تربیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دل کے اچھے لگنے کے لیے کوئی کام نہیں کیجیے، بلکہ کام اس لیے کیجیے، یہ حکم الہی ہے ہر چیز میں۔ صلح حدیبیہ ہوئی، ابھی آپ وہاں تک نہیں پہنچے سیرت میں، اب اگلا جو پڑاؤ ہے ہمارا وہ صلح حدیبیہ سے شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ صلح حدیبیہ میں ایک شرط رکھی گئی۔ صلح حدیبیہ کیا ہے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں عمرہ کرنے جانا چاہ رہا ہوں۔ سن 6 ہجری کی یہ بات ہے۔ صحابہ میں سے ایک بڑا طبقہ ساتھ ہو گیا کہ اللہ رسول ہم بھی آپ کے ساتھ کیا کریں گے، عمرہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تقریباً 1,000 صحابہ بھی ساتھ میں، بڑے جید قسم کے صحابہ، عمر، ابو بکر جیسے لوگ ساتھ میں تھے۔ مکے سے تھوڑی دیر پہلے مکے والوں نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ آپ کے لیے یہ ایریا بین ہے، آپ اس ایریا میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر سب کے لیے ہے۔ بہرحال وہ ساری کوششیں بیکار ہو گئی۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو کرنا ہی ہے عمرہ تو اس سال نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال کرنا۔ مطلب کیا، ناک ہماری اونچی رہنا، تم جو اپنے ارادے سے آئے ہو تم واپس جاؤ، ہماری ناک اونچی ہے، ہم نے کہا نہیں کرنے دینا ہے، نہیں کرنے دینا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، کہا چند شرائط ہیں، یہ شرط نوٹ کر لیجئے۔ دونوں پارٹی میں شرط لکھی گئی، لمبی چوڑی شرط۔ اس میں سے ایک شرط
یہ لکھی گئی کہ اس درمیان میں 10 سال کے لیے دیکھا گیا کہ جنگ ہماری تمہاری کوئی جنگ نہیں ہوگی. اوکے, بہت اچھی بات. دوسری شرط لکھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینہ چلا جائے گا تو آپ اس کو مدینے میں اشتے نہیں دے سکتے, آپ کو مکہ واپس کرنا پڑے گا. یعنی مسلمان ہو کر کے بھی کوئی مدینہ آ گیا تو اس کو واپس کہاں جانا ہے؟ مکے جانا ہے. اور اگر تمہارا کوئی آدمی مکہ آ گیا تو ہم واپس نہیں بھیجیں گے. الٹی شرطیں رکھی جا رہی. انہوں نے کہا اوکے, کوئی بات نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے. کہا تو کیا ہے, کوئی شرط ہے یہ, کوئی ہم ان سے دبنے والے ہیں؟ ہم 1000 آدمی ہیں, بھون کے رکھ دیں گے ان کو, کس چکر میں یہ لوگ ہیں؟ اب جب یہ بولے تو حضرت سہیل بھی بولے, حضرت اسید بھی بولے, 3-4 لوگ بولے. اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایمانی تڑپ ہے, جو ایسا نہیں ہے کہ حضور کی نافرمانی کر رہے ہیں, ایمانی تڑپ جذبے میں آ گئی. اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا, عمر شانتی اختیار کرو, عمر تم غلط کر رہے ہو, عمر تم. اللہ کے رسول اپنے بارے میں کہہ رہے, دیکھو انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, ولا آسیہ, میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا, میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا. وہو ناصری, اور وہ میرا مددگار ہے. ان کا دل چاہ رہا ہے عمرہ کرنے کا دل, اور یہاں اللہ کی اطاعت, اللہ بولا ہے کہ جو شرط رکھے سب مانو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھنے میں بھی الٹی, ادھر مسلمانوں کی عزت کا معاملہ, ادھر کافروں کی ناک اونچی ہونے, سب کو برداشت کر رہے ہیں کس پر؟ کیونکہ حضور نے فرمایا میری عزت اللہ کی اطاعت پہ ہے. اللہ بولا ہے مجھ سے جو یہ بولے اوکے کرو. کوئی چیز اللہ کے رسول تو بچلا نہیں سکی, حالانکہ اتنی طاقت تھی 1000 کہ یہ مکے والوں کو کھلا ہوا چیلنج دیا جا سکتا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے یہی کہا ہے. صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر کو سمجھائے, عمر کیا کر رہے ہو, تمہیں معلوم ہے کون صلح کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں, گائیڈیڈ بائی اللہ ہیں, اس کے اشارے پر صلح ہو رہی ہے. ہم لوگوں کو اپنا منہ چپ کر کے بدلنا ہے. یہ صدیق ہے. اس نے کل بتایا تھا کہ انبیاء کے بعد کس کا درجہ ہوتا ہے؟ صدیق کا ہوتا ہے. صدیق اس راز کو پکڑ پا گیا, عمر کا جلال جو ہے وہ جوش میں آ گیا. پروردگار عالم نے جو کہا تھا, اللہ کے رسول فرمایا میں اللہ کی نافرمان. یہ نہیں کہا عمر تمہارا جذبہ غلط ہے, کچھ نہیں. کتنا بہترین جواب دیا جا رہا ہے کہ اب ان لوگوں کو یہ ہو رہا نا کہ کافروں کے ناک اونچی ہو رہی ہے, ہم سرنڈر ہیں, جبکہ ہم اس وقت طاقت میں ہیں, ہماری عزت کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ الٹی کھوپڑی ہمارے اوپر لادی جا رہی ہے. تمہارا آدمی جائے تو واپس کرو, ہمارا آدمی جائے تو واپس نہیں کرنے کا, یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں اللہ کی نافرمان. یہی بات یہ کہہ رہے ہیں اطاعت حسبی, کہ اللہ کی اطاعت میں ہماری کیا ہے؟ عزت ہے. یہی بات ہماری زندگی میں آنی چاہیے. اچھا کام بھی کرنا ہے, اس لیے نہیں کہ دل کو اچھا لگتا ہے, اچھا کام اس لیے کرنا ہے, یہ حکم الہی ہے. اگر یہ چیز ہماری زندگی میں آ جائے تو وہ سب سے بڑا عزت والا اور سب سے بڑی دولت اس کو نصیب ہے. لیکن ہوتا یہ ہے دنیا کے جو دوسرے کام ہیں اس میں تو ہم اپنے مزاج کے مطابق کرتے ہی کرتے ہیں. دنیا کے کام میں بھی ہم اپنے نفس کے تحت کام کرتے ہیں. جو ہمارا نفس کہتا ہے, جس میں ہم کو اچھا لگتا ہے, ہم اس کے تحت کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا شادی میں خرچہ نہیں کریں, اس پیسے میں کوئی غریب کی شادی کرا دیں. نہیں سمجھ میں آتی بات. کیوں؟ اچھا لگتا ہے, 10-20 لوگ آئے ہیں, ہزاروں لوگ گلے ملیں گے, لفافہ دیں گے, یہ ہوگا, وہ کتنا اچھا ان سب چیزیں میں لگتا ہے. وہ حج دوبارہ کیوں جاتا؟ پورے ٹرین میں پھول مالاتے جا رہے ہیں, نعرے تکبیر اللہ اکبر, 4 آدمی 10 آدمی لینے جا رہے ہیں, 2-4 آدمی چھوڑنے جا رہے ہیں. ایک آدمی کے جا کر چپکے سے گھر بنا دیا, کون دیکھنے والا؟ نعرے تکبیر کون لگاتا؟ محلے والے لگاتے کیا؟ کوئی نہیں لگاتا. لہذا ہم عمل بھی عبادت بھی کرتے ہیں تو کس وجہ سے؟ حد نفس کہتے ہیں, نفس کو خوش کرنے کے لیے, نفس کو اچھا لگنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے نفس کی کوئی بات نہیں, ہم عبادت کریں
یا دنیا کا کوئی کام کرے، سامنے ہمارے ایم ہوتا ہے اطاعت الہی، اور اس اطاعت الہی کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں میری عزت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک تقریر ہے میری، کبھی انشاءاللہ کروں گا آپ کے سامنے بھی۔ اسلام میں ترجیحات سمجھتے ہیں، پریفرنس، کس کام کو کس وقت کرنا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ جو میں نے آپ کی حج کی بات کہی نا، یہ بھی یہی ہے۔ جب ایک آدمی پریشان ہے، مولانا ارشاد علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ حج کرنا نفل ہے، حج کرنا نفل ہے۔ سفر میں اگر نماز چھوڑنے کے چانس ہے کہ نماز چھوٹ جائے گی، نماز فرض ہے، حج کیا ہے؟ نفل ہے، کوئی ضرورت نہیں جانے کی۔ ہے آپ کو بڑی محبت ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اچھے لگنے پہ ثواب دے دے گا، جانے کے بعد ہی ثواب نہیں ملتا۔ ثواب کا تو دار و مدار دل کی کیفیت پر رکھا ہے۔ یہ تو دنیا والے ہیں جو آپ کے عمل کرنے پر آپ کی سیلری بڑھاتے ہیں، پروموشن بڑھاتے ہیں۔ پروردگار عالم کی تجارت ایسی نہیں ہے۔ پروردگار عالم صرف دیکھتا یہ ہے کہ اس تجارت میں اس کی کیفیت کیا ہے، کیفیت کی بنیاد پہ ثواب کیا کرتا ہے، رکھ دیتا ہے۔ لہذا ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیں، حد نفس کے لیے نہیں بلکہ اطاعت الہی کے لیے کام کریں، اور اس میں ہم کو اپنی عزت محسوس ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلتے ہیں کیونکہ ختم نہیں ہوگا، ورنہ اور اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کا رسول فرمایا الجہاد خلقی، جہاد میری طبیعت ہے، جہاد میری خصلت ہے۔ اب یہ لفظ اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ مولانا سراج صاحب بھی بولتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ آپ تو جو نہیں بول رہے ہیں وہ تو چلو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ جو بہت زور زور سے چیخ چیخ کے بولتا ہے نا، یہ بھی بولتے ہوئے گھبراتا ہے۔ ایسا دنیا نے ہمارے سامنے کریٹ کر دیا معاملے کو۔ اچھا، بہت لمبی اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، کچھ تو ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہے، جو اپنی اصل بات ہے وہ بتا رہے ہیں، ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ پچھلے 50-60 سال سے ہمارے علماء یہی کر رہے ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی اسی میں شامل ہیں۔ آج تک آپ کو جہاد کی حقیقت یا تو غلط بیان کی گئی اور یا بیان ہی نہیں کی گئی۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے الجہاد فی الاسلام۔ مولانا مودودی سے اختلاف اپنی جگہ، یہ آپ کو بتا دیں، اس لیے ان کا نام آتے اب کہیں گے کیا مولانا صاحب مولانا مودودی کا نام لے لیے۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے جب یہ کتاب لکھی ہے تو نہ جماعت اسلامی بنی تھی، نہ علماء دیوبند میں سے کسی کا اختلاف مولانا مودودی سے تھا۔ اس کتاب اس وقت مولانا مودودی علیہ الرحمہ الجمیت پیپر جو جمیعت العلماء کا پیپر ہے اس کے ایڈیٹر تھے۔ کتاب کیوں لکھی یہ بتا کیوں رہا ہوں، میں نہیں بول پاؤں گا تقریر میں، آپ وہ کتاب پڑھ لو، معاملہ حل ہوگا۔ مولانا نے کتاب کیوں لکھی؟ ہندوستان میں ایک تحریک چلی، گاندھی جی کا زمانہ تھا، اس کا تحریک کا نام تھا شدھی تحریک، شدھی تحریک۔ جس سوامی نے شدھی تحریک کو اٹھایا، وہ اتفاق سے ایک مسلمان کی کھوپڑی گھوم گئی اور اس نے جا کر کے اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو گاندھی جی ایسا سمجھدار شخص بھی یہ جملہ بول ڈالا کہ مسلمانوں میں جو جہاد کا ہے تصور، اس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا۔ اس قسم سے ایگزیکٹ یہ جملہ نہیں بولے، اسی قسم سے ملتی جلتی بات انہوں نے کہی۔ دو برادران تھے، محمد علی، انہوں نے ایک تقریر کی دلی میں، مولانا مودودی ایک دم ینگ چیپ، بہت نوجوان، اس مجلس میں تھے۔ انہوں نے کہا کاش کوئی ایسا عالم ہوتا اس ہندوستان میں جو جہاد کے بارے میں صحیح بتاتا کہ حقیقت میں جہاد کیا ہے۔ مولانا وہی ابھرتے ہوئے جرنلسٹ تھے، بہت کم عمر تھی، 21 سال عمر تھی، جمعیت میں ایڈیٹوریل لکھتے تھے۔ مولانا نے کیا کیا، اسی وقت اس محفل میں یہ طے کر لیا کہ جہاد پر قلم اٹھانا ہے، جہاد پر لکھنا شروع کیا۔ جو لکھتے تھے الجمعیت میں چھاپتے تھے، جو لکھتے تھے الجمعیت میں چھاپتے تھے۔
سارے ہندوستان کے علماء دیوبند نے خوب سراہا. یہ ایک الگ بات ہے، آج بولتے ہیں مولانا مودودی غلط ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن اس کتاب میں کوئی اختلاف کسی بھی علماء دیوبند کا نہیں ہے. آج بھی الجمعیت کے پرانے پرچوں میں اس کتاب کی تعریف کی گئی ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی پوری دنیا میں اس وقت اردو لٹریچر میں الجہاد فی الاسلام سے بہتر کوئی کتاب موجود نہیں ہے. لہذا آپ اس کو پڑھ لیں، ساری بات آپ کو معلوم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اختلاف رکھتے ہوئے پڑھ لیجیے اس کتاب کو ایک مرتبہ. یہ جتنا لوگ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں وہ چاہے کہہ دیں کہ آپ بم بلاسٹ کر دو، یہ سارے کی حقیقت انہوں نے ایک دم اسلامک وے میں بات کی ہے کہ حقیقت میں جہاد کیا ہے اور یہ جو بلغرایا جا رہا ہے یہ کیا ہے. ساری چیزوں کے بارے میں انہوں نے غیر مسلموں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جہاد کے معنی کو سمجھیں، جہاد کب ہوتا ہے اس بات کو سمجھیں، جہاد کس سے ہوتا ہے اس بات کو سمجھیں. ان تینوں باتوں کا کلیئر وے میں جواب دیا گیا ہے. مختصر آپ کو ہم بتا دیتے ہیں ڈرتے ہوئے. جہاد کا لفظی معنی ہے اسٹرگل، کوشش کرنا. کس چیز کی کوشش کرنا؟ اللہ کے دین کو اس دھرتی پر قائم کرنے کی کوشش کرنا. اس کے لیے پیسہ لگے تو پیسہ لگاؤ، جان مانگی جائے تو جان لگاؤ، اسی کا نام جہاد ہے. اور آپ کے اور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے یہ سودا ہو چکا ہے اللہ کے پاس. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ بولتا ہے اے لوگو تمہاری جان اور تمہارا مال ہم آلریڈی خرید چکے ہیں، سودا ہو چکا ہے، سودے سے نہیں پھرو، اور اس سودے کے بدلے میں جنت دے چکے ہیں. لہذا جنت سے سودا ہم کر چکے ہیں. یہی دو چیز ہم کو سب سے زیادہ محبوب ہے. بعض لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ مال کے چکر میں جان گنوا دیتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جان بچانے میں مال گنوا دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. ایک تاجر کا واقعہ ہے، لطیفہ ہے، اللہ عالم کہاں تک صحیح ہے. ایک سے دشمنی تھی، ریوالور نکالا جا کر اس کے کندھے پہ لگا دیا مارنے کے لیے. وہ تاجر تھا، بولا جس کو مارنے جا گئے نا، بولا کہ بولو کتنے میں بیچو گے. وہ اس سے پوچھ رہا جو مارنے گیا کتنے میں بیچو گے. وہ بھول گیا مارنے والا، کیونکہ وہ پیسے والا بندہ تھا، اس کو پیسہ چاہیے. اس نے وہ بھول گیا کہ ہم اس کو مارنے آئے ہیں، سودا کر لیا کس چیز کا، ریوالور بیچنے کا. ریوالور بیچ کے واپس آ گیا. تو بعض لوگ مال بیچ کے جان بچاتے ہیں اور بعض لوگ جان بھی گنوا دیتے ہیں لیکن مال بچا لیتے ہیں. دونوں کیفیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں بڑے کھل کے فیصلے کیے کہ اگر اللہ اور اس کی بات آ جائے گی تو نہ جان کوئی چیز ہے نہ مال کوئی چیز ہے. جنگ احد میں ایک صحابی انگور کھا رہے تھے. اچھا کبھی آپ نے سوچا یہ جنگ میں انگور کی کھا رہے تھے؟ بھائی جنگ یار تلوار چھکا چھک چل رہی ہے، وہاں بیٹھ کے تو انگور کھا رہے، کیا مطلب ہے؟ ایک بچے نے آ کے سوال کر لیا 2 دن پہلے کہ مولانا ایک جنگ میں ایک صحابی کے بارے میں ہے، جنگ وہاں پہ بیٹھے کھجور کھا رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ یہ تو جنگ چل رہی ہے. ایسے جب کراس کوشچن لوگ کرتے ہیں اس کا مطلب دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اندھے بہرے لنگڑے لولے کی طرح نہیں جا رہے ہیں. اچھی چیز ہے یہ. اچھا جب انہوں نے سوال کر لیا تو ہم بھی فیوز ہو گئے کہ اس کے پہلے ہم بھی ویسے اندھے بنگل لہلے لگڑی لوگ طریقے سے تقریر کر رہے تھے. ہم نے کہا انشاءاللہ ہم سوچ کے بتائیں گے، گھبرائیے نہیں. ہم نے دعا کی اللہ کیا ہے یہ معاملہ، کہاں سے اٹھ رہا. ہم نے کہا آپ اثر میں آئیے، وہ اثر میں آ گئے. ہم نے کہا جواب آ گیا، جواب بھی آ گیا. ہم نے کہا کیا ہوتا تھا جنگوں میں کھانے کی اتنی فرصت نہیں ہوتی تھی، لہٰذا ڈرائی فروٹ اور فروٹ ٹائپ چیزیں لوگوں کو ملٹری کو سپلائی کی جاتی تھی. اس بنیاد پر وہ انگور کھا رہے تھے، موج مستی کے لیے انگور نہیں کھایا جا رہا تھا. یہ میں نے پکڑا کہاں سے؟ ایک دوسری روایت ملی کہ ایک صحابی جنگ کے موقع پر دوسرے صحابی کو دیکھا کہ بہت محنت سے لڑ رہے، ایک دم چور ہے. وہ یخنی لے جا کر کے ان کو پلایا. یخنی معلوم کسے کہتے ہیں؟ نہیں معلوم. یخنی بھی سن لو. یہ ہڈی جو ہوتی ہے نا، ہڈی، اس میں گوشت نہیں رہتا، پیر کی ہڈی، بدن کی، اس ہڈی کو پانی میں ڈال کے بوائل کیا جاتا ہے. بوائل کرنے کے بعد پوری ہڈی کو چھان لیتے ہیں. وہ جو پانی ہوتا ہے نا، جوس،
सूप जिसे आप कहते हैं, आप यहां सूप कह लीजिए ना, वो समझ में आ जाएगा आपको। वो सूप ले जा करके उस सहाबी को पेश किया उन्होंने कि ताकि इनको ताकत है। उससे मैंने लिंक किया कि ये जो अंगूर खाने का वाकया है ये यही वाकया है। वहां यखनी पिलाई गई है, वो सराहतन हदीस में मौजूद है। यहां अंगूर खाने की बात है। वो अंगूर खाने की बात क्यों कहा? वो अंगूर खा रहे थे, इतने में अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया कि जन्नत में बहुत अच्छा फल है शहादत का। वो जितना अंगूर खाए तो बकिया वहीं फेंके, बोले हमको वो खाने का है। हमको किसको खाने का है? वो जन्नत। ये सब हमारे लिए किससे कहानी है? हम तो बुद्धिल लोग हैं, ये सब हमारी खोपड़ी में उतरती ही नहीं है बात। कोयले वालों के साथ बैठोगे तो कपड़ा क्या होना का है? काला होने का है। इतर वालों के साथ बैठोगे तो खुशबू मिलेगी। कुफ्र के साथ रहने पर ये सब कुफ्र के असरात अपने आप मुरत्तब होते हैं, आप चाहें और या नहीं चाहें। ये कुफ्र के असरात होते ही होते हैं कि हम बुद्दिल हो जाते हैं। एक पठान रोटी लगाता था वहां जहां हम रहते थे। एक पठान दो नान से कम नहीं खाता। ये छोटी वाली नान नहीं, मैं 2 नान लाता था। एक दिन उसने पूछा, मोना तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं? मैं बोला छोटे बड़े मिला करके 7 आदमी हैं। बोला 7 आदमी में 2 नान? कहां से तुम्हारा ताल्लुक है? मैं बोला इंडिया का हूं। कहा तुम्हें लोग मुर्गी की तरह खाते हैं, इसीलिए तुम्हें बुज़दिल लोग हैं। मुर्गी की 2 रोटी हम अकेले खाते हैं, 2 रोटी हम अकेले खाते, तुम 7 आदमी छोटे बड़े मिलकर के 2 रोटी खाते हो। ऐसे ही तुमको रहने का चूजे की तरीके से। बात समझे? तो ये जो जिहाद है उसको समझने के लिए आप उस किताब का मुताला कर लें। ये एक अलग बात है, करना आपको नहीं, मेरा काम था बता देना, बता दिया हूं, उसका पूरे तारुफ के साथ बता दिया हूं। और रही ये बात जो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, ये जो बम ब्लास्ट होता है ये कोई जिहाद नहीं, इसके बारे में भी क्लियर होना चाहिए। एक आदमी की भी जान इस वजह से जाए कि उसको मालूम नहीं हो मैं क्यों मरा हूं, इसका जिम्मेदार उस बंदे को होना है जिसने जान ली है। नहीं समझे मेरी बात को? रास्ते में एक आदमी जा रहा है, बम ब्लास्ट हो गया, मर गया। उसको कयामत में पूछा जाएगा कि आपको क्यों मारा गया? उसको जवाब मालूम नहीं, अल्लाह मैं इसलिए मारा गया, मैं बड़ा शरारत वाला था, मैं कुछ उसे मालूम ही नहीं है। ये बात उसको मालूम होनी चाहिए मैं क्यों मरा हूं। मतलब क्या? इनोसेंट बेगुनाह को अगर किसी ने मारा है, एक कतरा खून भी अगर हमारी जात से इस जमीन पर गिरा है तो हम जिम्मेदार हैं, इससे हम बच नहीं सकते। कुरान मजीद कहता है जब बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उसके बारे में कुरान की एक आयत है, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह उसे उठा के पूछेगा क्या मां तुम्हें कहीं को मारा गया? अपन वो बेचारी को जवाब मालूम होना, अल्लाह में बहुत बदमाश थी, वो तो छोटी बच्ची है। अल्लाह ऐसा सवाल कर रहा होते, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तुझे क्यों मार दिया गया, क्या तूने जुर्म किया था? ऐसे ही ये जो लोग मार रहे हैं इनके बारे में भी सवाल होना है। ना ये जिहाद है, ना ये इस्लामी तरीका है, कोई तरीका नहीं है। एक आदमी का भी जान अगर इस जमीन पर इस खून गिरा है तो उसके हम जिम्मेदार हैं। बात समझ में आ रही है? कोई भी कुरान मजीद ने कहा है कि यहूदियों के यहां पॉलिसी ये है, यहूदी को मारा तो तुमने आदमी मारा। नहीं समझे? एक यहूदी मार दिया गया तो उनके यहां पॉलिसी क्या है? यहूदी मारे तो यकीनी बात है गुनाह की है, आदमी मारे कुछ नहीं, ठीक है, होता रहता है, वो इसीलिए मार रहे हैं। हमारे यहां क्या है? क़तलन नास जमीआ, तुमने एक खून किया, वो चाहे मुसलमान का या गैर मुस्लिम का, इससे कोई बहस नहीं है। क़तलन नास जमीआ, तुमने इंसानियत का कत्ल किया, ये हमारी पॉलिसी है। उनके यहां ये क्या पॉलिसी है? अगर तुमने यहूदी को मारा तो आदमी मारा, इंसान का कत्ल किया, और अगर तुमने बकिया किसी को मार दिया चलता है। ये हमारा पॉलिसी नहीं है। एक मर्डर भी अगर हुआ है तो हर हाल में इस मर्डर का जिम्मेदार होगा। और आपको मालूम है अगर इस्लामी हुकूमत हो और कातिल का पता नहीं चले कि कत्ल किसने किया है, इस्लामी हुकूमत को हर हाल में ब्लड मनी पे करना है।
बगैर उसके उसका छुटकारा नहीं है, क्योंकि तुमने ये कहा है कि तुम्हारी जान माल की हम हिफाजत करेंगे। आज किसकी हिफाजत है? शेर की हिफाजत, परिंदे की, सबकी हिफाजत। इंसान के अलावा सारों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेने वाली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ कायम है। अगर नहीं है तो इंसान की हिफाजत की बात है। इस्लाम ने दोनों बातें कही हैं। अगर आपने किसी की जान बचाई तो आपने इंसानियत की जान बचाई, मारा तो आपने इंसानियत को मारा। लिहाजा इस बात को भी क्लियर होकर के रहना चाहिए कि इस जमीन पर एक कतरा भी खून अगर गिरता है, बेगुनाह गिरता है, तो उसके हम क्या है? जिम्मेदार है। जिसने उसमें इन्वॉल्व हुआ है, जो आदमी भी उसमें इन्वॉल्व है, उसका जवाब देना ही देना है। तीसरी चीज, 25 मिनट हो गए। तीसरी चीज, क़ुर्रतु ऐनी फ़िस सलाह। आखिरी बात आपने फरमाई कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अब इस पर कितना गुफ्तगू करें, मोटी मोटी बातें रह, क्योंकि जो चीज हमारे अंदर ऐब होता है ना, तो आदमी चाहता है कि मौलाना इस टॉपिक पर कम बोलने का। एक जगह हम ट्यूशन पढ़ाते थे वहां दुबई में, तो एक दिन हदीस पढ़ाते थे, 4-5 लड़के थे। तो हम हदीस का जो हमने निसाब मुरतब किया वो ये कि इनकी तरबियत हो, मतलब जैसे कि गाना नहीं सुनना है ना, अच्छे सारी चीजें। तो जब हदीस वाला दिन आवा, तो हदीस वाला जब दिन आया तो एक बच्चा कह रहा है, सर ये हदीस वाला दिन जो है ना, इसको भी कुरान कर डालो। मैं बोला क्यों? कहा जितनी बातें इसमें है सब हमारे अंदर मौजूद है, ये नहीं पढ़े तो ये इसको पढ़ते ही अलदम से क्या होती है, हमको उलझन शुरू हो जाती है। ऐसे ही जब हम कभी तकरीर करते हैं और उस तकरीर में हम इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमारा दिल चाहता है मौलाना इस टॉपिक को सरसरी तौर पे गुजर जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें हम इन्वॉल्व हैं। अच्छा, यकीनी बात है जो भी आदमी तकरीर करेगा, अगर आप तकरीर के सारे पहलू, तो हर तकरीर को किसी न किसी के खिलाफ जाने जाना है। और अगर सारे लोग बोले मौलाना बहुत अच्छी तकरीर के, इसके मतलब मौलाना बहुत बड़ी बददयानती करके गए हैं। सब लोगों को नहीं बोलना चाहिए तकरीर अच्छी है। अब मैं सूद के खिलाफ बोलूंगा, एक बंदा सूद खा रहा है, वो कैसे कहेगा कि मौलाना अच्छी तकरीर है? तो इसका मतलब अगर हम ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं तो कोई भी ऐसी बात नहीं की जिसमें मुआशरे में कोई खराबी की बात हो। अगर हम ऐसी बात करें तो हमको खुद समझ लेना चाहिए कि मौलाना गलत जा रहे हो, लाइन चेंज करो। कुछ लोगों को तकरीर खराब लगनी चाहिए, सबको तकरीर अच्छी नहीं लगनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ। एक था हमारे दोस्त, क्या मौलाना मैं 27 साल से यहां इमामत कर रहा हूं, कोई लफड़ा नहीं है। हमने कहा लफड़ा उस वक्त होता, हमने कहा लफड़ा तो अल्लाह के रसूल से हो गया, जिनसे बेहतर न कोई कलाम करने वाला या जिनसे बेहतर कोई नर्म मिजाज, उनसे लफड़ा हो गया, बड़ा बड़ा पंगा हो गया। क्यों? भाई एक आदमी पूजा कर रहा है पत्थर की, अल्लाह के रसूल उसके मुंह पे जाके बोल दें किसकी पूजा कर दे, अंधे बहरे गूंगे लगड़े की, तो कैसे उससे नहीं पंगा होगा? पंगा तो होना। हमने कहा तुमने 27 साल में हक बात नहीं कही है पंगा होने वाली, कुछ तो करते रहे बस। जब पंगा जब होता है, जब ये बोलो ये गलत ये सही, ये गलत ये सही, वहां पे पंगा शुरू हो जाता है। समझ में आ रही? हमारी इमामत, हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस क्यों नहीं बोलते हैं? चंदे का मामला है। एक मुतवल्ली है, सूद खा रहा है, कैसे वहां पे जा करके तकरीर हम कर दें कि साहब सूद हराम है, सूद का मिनिमम गुना मां से ज़िना के बराबर है। एक जगह ऐसा हम फंस गए तकरीर में, हमको आपसे अहसान बता दिया मुतवल्ली साहब सूद खाते हैं, लेकिन मौलाना कैसे बोलने का, पिछले 5 साल से कौन बोला नहीं इसके। हमने कहा हम बोलेंगे, हमको न इससे पैसा लेने का है और न चंदा लेने का है, हम बोलेंगे, लेकिन हम बहुत अच्छे अंदाज में बोलेंगे। कारी तैयब अलैहि रहमा ने एक तकरीर की थी, वैसी तकरीर करेंगे। कारी तैयब अलैहि रहमा पूना आए, बरेलवियों ने क्या कर दिया, तकरीर नहीं होगी, बैन हो गया। पुलिस कमिश्नर साहब तकरीर नहीं हो सकती, उन्होंने कहा कम से कम ये तो ऐलान करने दो भी तकरीर नहीं होगी। कहा ये आप कर सकते, खड़े हुए, कब देखो ऐसा है बैन है, तकरीर नहीं हो सकती। और तकरीर करनी क्या थी? अगर मैं ये कहूं कि साहब सजदा करना नाजायज है कब्र पे, तो ये हम बोल नहीं सकते क्योंकि ये नाजायज है, वो बोलना मना है कमिश्नर की तरफ से। ऐसे करके 30 मिनट बोले, जितनी बातें बोलनी थी सब बोले, और हर जुमले के बाद बोलने का कमिश्नर की तरफ से मना है।
अब कमिश्नर सोचे कि अब तकरीर खत्म करें। कहा जो कुछ तकरीर नहीं करा, ये बता रहा हूं, ये मना है कमिश्नर की तरफ से, बोलना नहीं है। वो तकरीर मैंने सुन रखी थी। हमने कहा मैं भी तकरीर करूंगा सूद पर। हमने कहा देखो ऐसा है कि सूद पर अब इमाम मस्जिदों में लोग बोल ही नहीं सकते हैं, और सूद पर कैसे बोला जाए, हालांकि सूद इतना बड़ा गुनाह है जिसमें सारी बातें बयान की। ये बोलते रहे कि आजकल लोग सूद पर बोलते नहीं हैं, सारी बातें तकरीर की। हमने कहा ये मामला है, अगर हमारे मिंबर सही हो जाएं, सारे मसले मुसलमानों के अपने आप सही हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की जानिब से इतना बेहतरीन सिस्टम इस उम्मत के लिए कायम किया गया था, हफ्ते में 1 डोज काफी था 40 मिनट का। आज क्या है, तकरीरें खूब हो रही हैं, लेकिन उसका कोई ताल्लुक हमारी जिंदगी से नहीं है। जिंदगी से रिलेटेड तकरीर हो तो मामला बन जाएगा। नमाज के बारे में बात कर ले, अपनी बात खत्म करें। आप चाह रहे होंगे मौलाना भूल गए नमाज के बारे में, अच्छा भूला नहीं, बात करूंगा। कुर्रतु ऐनी, नमाज के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। आंखों की ठंडक मुहावरा है, उर्दू में भी कुर्रतु ऐनी, अरबी में भी। आंखों की ठंडक से मुराद सुकून है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की कैफियत समझ लें, पूरी जिंदगी में जानबूझकर आपने एक नमाज भी नहीं छोड़ी है। दुश्मनों की वजह से बाद रवायतों में 4 नमाज, बाद रवायतों में 3 नमाज, बाद में 1-4 भी मान लें तो 4 नमाज दुश्मनों की वजह से छूटी है, और 1 नमाज पूरी जिंदगी में छूटी है सोने की वजह से। कितनी नमाज? 1 नमाज। वो तो हम कब का छोड़ चुके हैं। वो 1 नमाज सोने की वजह से तो हम जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से छोड़ते चले ही आ रहे हैं। नमाज के बारे में ये बात समझ लें कि जितना मसला भी आप पूछना चाहें पूछ लें, नमाज नहीं छोड़ सकते। मौलाना ये प्रॉब्लम है, नमाज नहीं छोड़ सकते। मौलाना कपड़ा मेरे पास नहीं है, नमाज नहीं छोड़ सकते। नंगे होकर पढ़ने का, नमाज पढ़ने का है। मौलाना कपड़ा पाक नापाक हो गया, पानी नहीं है, नमाज पढ़ने का है। मौलाना सफर में है, नमाज पढ़ना है। नमाज से कोई एक्सेप्शनल मामला है ही नहीं। और इस बात को अल्लाह के रसूल अपने सहाबा को इतना समझा ले गए थे, और अल्लाह के रसूल की बात उनके दिल में ऐसी उतर गई थी कि किसी एक सहाबी का वाकया ऐसा नहीं है कि जिस सहाबी ने जानबूझकर नमाज छोड़ी हो। कुरान मजीद ने मुनाफिकीन के नमाज के बारे में कहा कि ये भी नमाज पढ़ने आते हैं लेकिन काहिली से नमाज पढ़ते हैं। वो भी अल्लाह ने मार्क नहीं किया कुरान में कि मुनाफिक नमाज नहीं पढ़ता। हुजूर के जमाने में मुनाफिक भी नमाज नहीं छोड़ता था। यानी मुनाफिक के बारे में अल्लाह ने कमेंट क्या किया कि नमाज पढ़ते हैं लेकिन काहिली से पढ़ते हैं, लेजीनेस होकर के पढ़ते हैं। ये कुरान ने भी जिक्र नहीं किया कि मुनाफिक नमाज नहीं पढ़ता। हमारा दर्जा वहां से नीचे गया है, उस मुनाफिक से भी नीचे दर्जा गया है जब हम नमाज छोड़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज कुफ्र और इस्लाम के दरमियान में खत खींचती है। मतलब नमाज पढ़ने वाला मुसलमान, नमाज नहीं पढ़ने वाला काफिर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं नमाज अगर जानबूझकर छोड़ा कत्ल करो। क्यों? जैसे ही बंदा काफिर होता है वैसे मुर्तद होता है, और मुर्तद की सजा क्या है? कत्ल। इमाम शाफी का फतवा अगर चालू हो गया तो कल सुबह फजर में 90% साफ, कौन भी नहीं बचता। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की भी यही राय है कि कत्ल कर देना चाहिए अगर नमाज जानबूझ कर छोड़ा है। इमाम मालिक का भी एक कौल यही है कि कत्ल कर देना चाहिए अगर जानबूझकर नमाज छोड़ा है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि काफिर का काम किया है, काफिर नहीं हुआ है। काफिर का काम किया है, काफिर नहीं हुआ है, इसको फौरन अरेस्ट किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। अगर तौबा नहीं करेगा, नमाज का इनकार किया जाएगा, तब मामला देखा जाएगा। ये है नमाज के बारे में फतवा। अब हमको इस पर संजीदगी से गौर ये करना है कि हमारी कैफियत क्या। अल्लाह के रसूल कहते हैं नमाज हमारे लिए सुकून है। देखिए अपनी बुजुर्गी हमको अंदाजा लगाना है कि अल्लाह के नजदीक हमारी क्या हैसियत है, या हम सही में नेक हैं नहीं नेक हैं। नमाज है थर्मामीटर। वो नमाज कैसी? 2 कैफियत होनी चाहिए। नमाज में कितना दिल लग रहा है नमाज पढ़ने में, देर में जाने का जल्दी आने का, ये हमारा सिस्टम है। किसका? वो जो नमाज नहीं जा रहे उनकी बात नहीं कर रहे, उनकी बात कर रहे जो नमाज जाते हैं।
جو نہیں جا رہے ہیں ان کا تو الگ ڈپارٹمنٹ ایک ہے، جو جانے والے ہیں ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، جانا ہے آخر میں، آنا ہے جلدی. پیچھے اچھا جب جاؤ گے دیر میں تو کہاں رہو گے؟ پیچھے نکلنے میں بھی آسانی رہتی. پیچھے رہے تو جب پہلی صف میں رہے تو پرابلم آ سکتی نا، کوئی کھڑا رہا تو نہیں نکل سکتے. تو ان کی لاجک ہے دیر میں جانے کا، جلدی نکلنے کا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز میں مومن کی مثال، مسجد میں مومن کی مثال ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں. مچھلی کو پانی اچھا لگتا کہ نہیں؟ اچھا. اگر ہم کو مسجد اچھی لگ رہی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ حقیقت میں ہم اللہ کے نزدیک کچھ ہماری حیثیت ہے. اور اگر مچھلی کے طریقے سے ہماری کیفیت نہیں ہے، وہاں سے نکالنے کی بات ہے، تو اس کا مطلب ابھی اسلام کے بارے میں معاملہ کچھ بنا نہیں ہے، بننا چاہیے. ایک بات، نماز چھوٹ جانے پر، چھوٹنے ہونے میں اندر سے الجھن ہونی چاہیے. نماز نہیں پڑھے یار، نماز کا وقت جا رہا ہے، کام رکا ہوا، یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے نماز کا وقت ہو رہا، ٹھیک ہے پڑھ لیں گے یار. عورتیں خاص کر ٹال رہی ہیں، آخر وقت میں نماز پڑھ رہی. اگر وہی کیفیت ہماری ہے اور چھوٹ بھی جا رہی کوئی، اس کا مطلب بس نماز پڑھ رہے، اس نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ایسی نماز کو قبول کر لے تو سمجھ جاؤ بڑی بات ہے، ورنہ ہماری کیفیت خود یہی ہے کہ ہم اگر نماز کا نمبر دیں تو ہم اپنے آپ کو فیل کر لیں گے. ایمانداری سے بتاؤ، 5-4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھا امام رہا، فجر کو چھوڑ کر کے تو 7 منٹ میں پڑھاتا ہے. وہ امام صاحب جو نماز پڑھاتے خوب اچھا رکوع کرتے. وہ امام صاحب جب اکیلے نماز پڑھتے تب دیکھو کتنی پریکٹس ان کی فاسٹ پڑھنے کی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں جب جماعت کرو تو ہلکی نماز پڑھاؤ، جب جماعت کرنے کا ہے تو پیچھے والوں کو ستا کے مارنے کا ہے. سب کام اللہ کے رسول کے خلاف کرنے کی پوری پلاننگ ہے ہماری. جب اکیلے پڑھو تو خوب اطمینان سے نماز پڑھو، تب پڑھنے کا ایسا پڑھنے کا ہے کہ کیا بتانے کا. یہ ساری کیفیت ہماری نماز کی موجود ہے. تو سب سے پہلے نماز کو درست پڑھیں، کوشش کریں نماز زندگی میں نہیں چھوڑیں. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک بار تو اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر توبہ کر لیں، اللہ آج تک جو کچھ ہوا معاف کر دے، اب آج کے بعد ہونا کر کے نماز نہیں چھوڑیں گے. بس یہ طے کر لیں، ایک ہی مرتبہ طے کرنے کا ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ نے اور ہم نے اس نیت سے نماز پکڑ لی تو اللہ نے چاہا تو آپ کی ساری مدد ہوگی. ہمارے بڑے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ کوئی نمازی بتاؤ جو بھوکا ہو، کوئی نمازی بتاؤ جو بھوکا ہو. کہتے تو کوئی دنیا میں نمازی بھوکا نہیں رہتا ہے، یہ میرا چیلنج ہے. بھوکا اس لیے ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی نمازی بھوکا نہیں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس نمازی کے لیے دوسرے کے دل میں بات ڈالتے ہیں. ابھی مسجد پہ جانے لگے گا آدمی پریشان ہے، آپ دیکھیں جو مستقل نمازی ہیں ان کو فکر ہوتی ہے کہ یہ بندہ کچھ پریشان ہے، اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے، چپکے سے دھیرے سے، بچے کے ایڈمیشن کے بہانے، سارے بہانے، سب یہ سب کس کی برکت ہے؟ اس نماز کی برکت ہے. لہذا نماز کی پابندی ہر حال میں کرنے کی کوشش کریں. اچھا، ایک ہے نماز کی پابندی کرنا اور گھر والوں کو کرانا. ویسے تو بیوی بچوں کو بہت چاہتے ہیں. اچھا تمہارے سامنے ہی مانتے بتاؤ، ہمارے بیوی کو ایک آدمی پکڑ کر آگ میں ڈال دے، ڈالنے دیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے لے جاؤ یار، بہت عاجز ہے. اچھا اگر بیوی کو ڈالیں گے تو بچے کو تو نہیں ڈالنے دیتے. بھائی بعض لوگ بیوی سے بیزار ہیں، چلو جی گئی چھٹکارا ملا، لیکن جس کو بیوی سے محبت ہے وہ تو چھونے بھی نہیں دے گا. اسی بیوی کو تو جہنم میں جانے کا ہے. وہ آپ کو اور ہم کو فکر کیوں نہیں رہی کہ اس کو وہاں والی اصل آگ سے بچانے کا؟ اس کا ٹمپریچر تو بہت کم ہے، اس والی کا اس کا بہت ہائی ٹمپریچر ہے. وہی بیوی کو وہاں بھی جانا ہے. بچے کو کوئی محلہ والا ایک جھاپڑ مار دیا، اوئے ہوئے 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 تو ہنگامہ شروع ہے. کون ہوتے بھائی ہمارے بیٹے بننے والے تمہیں؟ وہی بیٹے کو جہنم میں ڈنڈے پڑنے کا تیاری پوری کرا رہا اور فکر نہیں کر رہا ہے کہ یہاں پر ایک جھاپڑ پہ اتنی تکلیف ہے، وہ ڈنڈے پڑنے والے ہیں ہماری وجہ سے. تو اپنا بھی نماز پڑھیں، اور اگر حقیقت میں بیوی بچوں سے محبت ہے تو ان کو بھی نماز پڑھائیں. کسی بھی مسئلے میں تو خیر مفتی نہیں ہوں، کسی مسئلے میں یہ نہیں لکھا ہے کہ بچے کو مارو، صرف لکھا ہے نماز چھوڑنے پہ مارو.
کہیں اور بقیہ کسی میں نہیں لکھا ہے، صرف لکھا ہے نماز بولو، نماز نہیں پڑھتا ہے 9 سال کا ہو گیا تو اس کو مارو۔ وہ اسلام جو مارنے کی بڑی مخالفت کرتا ہے، وہ مارنے کی ترغیب دلا رہا ہے نماز کے لیے۔ لہذا دیکھو نمازی بعض لوگ ہیں بڑی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر والے خوب مستی کر رہے ہیں، پکڑے جانے کا ہے، چھوٹنا نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں کہ انہیں نماز نہیں پڑھ لاتا، تم کو نماز کے لیے آپ نے کہا کیوں نہیں، اس کے باوجود نہیں پڑھتی تب معاملہ دوسرا ہوتا، لیکن ہمارے لاکھ سمجھانے کے باوجود نہیں پڑھی ہے تب وہ ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر ہم نے سمجھایا ہی نہیں ہے، بڑے سکون سے اڑ کے چپکے سے فجر میں چلے جا رہے ہیں، بیوی بچوں کو ڈسٹرب نہیں ہونا، یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہے۔ ڈسٹرب کر کے جاؤ، جگا کے جاؤ، اٹھا کے جاؤ۔ بعض لوگ ایسے ہیں نا، اٹھا کے چلے آئے پھر بیوی سو رہی ہے، وہ سمجھتے ہم ہماری